السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماؤ بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے کل کی مجلس میں حدیث نمبر 5 کی تشریح سنی جو بدعات اور اس کے متعلقات سے جس کا گہرا تعلق تھا. آج ہم حدیث نمبر 6 کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. یہ حدیث کے راوی ہیں النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم سب سے پہلے راوی کے متعلق چند باتیں سنتے ہیں. النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ آئے اس وقت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر پہنچے، 7 مہاجرین آئے، تو مدینے میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا، تو لہٰذا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی. مسلمان کافی قلق اور غم میں تھے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ہوا اتفاقاً یہ کہ کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا. 6 مہینے گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ 14 مہینے گزر گئے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو مسلمان کافی غم زدہ تھے، کافی پریشان تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے غم کو دور کیا نعمان بن بشیر کے ذریعے سے. 14 مہینے کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے. جب یہ پیدا ہوئے تو مسلمان کافی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور نعمان بن بشیر کے حق میں دعا کی. نعمان بن بشیر کے حق میں دعا کی اور اللہ رب العزت نے انہیں واقعی مبارک بنایا اور ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور نعمان بن بشیر کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ یہ کافی ذہین، چالاک، ہوشیار آدمی تھے. جہاں اللہ نے علم سے نوازا تھا وہاں ادارتی امور بھی سنبھالا کرتے تھے. ایڈمنسٹریشن میں کافی زبردست آدمی تھے اور ان کے ذریعے سے بہت ساری بستیوں کو فائدہ ہوا. خاص طور پر حمص کا نام آج کل ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. یہ سیریا کے اندر ایک مشہور علاقہ ہے جسے حمص کہا جاتا ہے. وہاں کے گورنر ایک مدت تک رہ چکے ہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب لڑائیاں ہوئی امام علی رضی اللہ عنہ، الخلیفۃ الراشد رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو صلح اتفاق ہوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور بعض صحابہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تو نعمان بن بشیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ان کی وہ طرفداری کرتے تھے. یہاں تک کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد میرا لڑکا یزید بن معاویہ خلیفہ بنے گا، تو معاویہ نعمان بن بشیر نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی، انہیں بھی خلیفہ مان. اور جب یزید بن معاویہ کی وفات ہو گئی تو نعمان بن بشیر نے اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. اس کے بعد ایک مدت تک لڑائیاں ہوتی رہی، یہاں تک کہ مروان بن حکم نکلے جنہوں نے دمشق علاقے میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور حجاز کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نکلے جنہوں نے حجاز کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور وہاں پر ان کی خلافت ہوا کرتی تھی. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے بعد خلیفہ جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر تھے. ان کی خلافت لیگل شرعی خلافت مانی گئی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. تو اس کے بعد عبد الملک بن مروان کو امت مسلمہ نے خلیفہ مانا. اور مروان بن حکم عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں باغی کہلاتے ہیں. باغی جنہوں نے خلافت کے خلاف پروپیگنڈا کیا،
ریبل کیا، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ تو مروان بن حکم کے زمانے میں نعمان بن بشیر سیریا چھوڑے اور سیدھے شام چھوڑے اور سیدھے مکہ آئے اور عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مانا، اور اس کے بعد جب انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ مان لیا تو حمص والے جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے قدیم زمانے سے، ان میں بعض لوگ بے قرار ہو گئے۔ تو ان میں ایک صاحب جن کا نام الخلاسی کچھ تھا، یہ صاحب نے نعمان بن بشیر کو قتل کر ڈالا رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت نے جنت میں بلند مرتبہ نصیب فرمائے، اور یہ واقعہ ہوا 65 ہجری میں، 61 ہجری میں، تو ان کی وفات 65 ہجری کی ہے۔ تو وہ دوران وفات ان کی عمر لگ بھگ 63 سال کی تھی، 63 ایئرس کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے بہت کام لیا اور بہت سارے حدیثوں کے راوی، اور ان کی روایتوں پر جب غور کرتے ہیں بہت ہی اہم روایتوں کو نقل کیا ہے، بہت ہی اہم روایتوں کو انہوں نے نقل کیا ہے، گویا کہ ایک اہم دروازہ تھا جسے انہوں نے لوگوں کے لیے کھولا، اور ایک اہم خلا تھا جسے انہوں نے لوگوں کے لیے پر کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی رہیں، اور جنت میں اللہ رب العزت انہیں بلند مرتبہ نصیب فرمائے۔ تو یہ تھے النعمان بن بشیر جو ہمارے اس حدیث کے راوی ہیں، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سند میں ہے ان ابی عبداللہ النعمان بن بشیر، النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، کیا کہتے سنا؟ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس۔ بلا شبہ حلال واضح، بین کا معنی بالکل واضح، کلیئر، کرسٹل کلیئر جسے کہتے ہیں نا، بالکل صاف، بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں صاف جانتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہو گیا ہمارا، دھان چاول کھانا ہو گیا، میوے کھانا ہو گیا، ہے نا، گائے بکرا اون، جو کھانے کی چیزیں بالکل واضح ہے، ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ حلال ہے، ہمیں بالکل اس کا یقین واضح ہے۔ اسی طریقے سے حرام کی فہرست بھی، حرام کا لسٹ بھی واضح ہے۔ شراب حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں حرام چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ حرام، سود حرام ہے نا، تہمت لگانا حرام ہے، صاف بڑے بڑے کبائر گناہ گنوائے، شرک کو سب سے پہلے رکھا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کو بتایا، غلطیوں کو بتایا، حرام چیزوں کو بتایا کہ انہیں کھائیں گے تو آدمی، اسے کریں گے تو آدمی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حرام بھی واضح ہے، کون سی چیزیں ہیں واضح ہیں۔ آپ یہاں تک کہ غیر مسلمان سے پوچھیں گے کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، وہ بھی کہیں گے ہاں مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مسلمان کے یہاں سود حرام ہے، وہ سب جانتے ہیں، یعنی اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ساری دنیا اسے جانتی ہے۔ تو حرام کی لسٹ بھی بالکل واضح ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس، یہ دونوں کے درمیان بہت سارے ایسے مسائل ہیں، امور ایسے معاملے ہیں، ایسے مسائل، ایسے ایشوز ہیں، ایسے کیسز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ کہتے ہیں واضح نہیں ہونا، شبہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اس تعلق سے فیصلہ لے نہیں سکتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کبھی حرام نظر آئے گا تو کبھی حلال نظر آئے گا، اسی کو کہتے ہیں شبہ، 50-50 احتمال ہونا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے یہ ہوگا لیکن اچانک آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہے نا، اسی لیے شبہ کہتے ہیں۔ شبہ جیسے آپ جانتے ہیں سملیرٹی کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر حلال اور حرام دونوں کی سملیرٹیاں پائی جاتی ہیں، آدمی کو فیصلہ کرنے کے لیے دقت ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ دیکھیے، بینہما امور مشتبہات، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امور مشتبہات ہونا چاہیے، اور الف تا سے جو جمع بنائی جاتی ہے وہ عاقل کے لیے بنائی جاتی ہے، الف تا سے جو جمع بنتی ہے عاقل کے لیے بنتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر الف تا ڈال کے جمع بنائی، وہ اس لیے کہ اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں تنزیل غیر العاقل منزلۃ العاقل، غیر عاقل کو عاقل بنانا، غیر عاقل کو عاقل بنانا چند وجوہات کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات میں وضاحت پیدا کرنے کے لیے، بات میں زور ڈالنے کے لیے کبھی غیر عاقل کو عاقل کا درجہ دیا جاتا ہے، یہ قرآن حدیث میں کثرت سے ہم دیکھتے ہیں۔
تو اسی لیے یہاں پر غیر عاقل کو عاقل کا درجہ دیا گیا اور عاقل کے حساب سے اس کا جمع بنایا گیا مشتبہات، جبکہ عربی زبان کے حساب سے مشتبہۃ ہونا چاہیے کیونکہ امر غیر عاقل ہے، اس کی جمع ہے امور، تو امور کل جمع غیر عاقل مؤنث، قاعدہ ہم نے پڑھا ہے ہر غیر عاقل کی جمع مؤنث ہے، تو غیر عاقل کی جمع مؤنث ہونی چاہیے لیکن مؤنث ہے جمع کی شکل میں، وہ اس وجہ سے تاکہ بات میں زور ڈالی جائے اور بات کی خطورت بتائی جائے کہ دیکھو معاملہ سنگین ہے، معاملہ سنگین ہے، ہر آدمی کے بس کا معاملہ نہیں۔ امور مشتبہات، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مشتبہ ہیں، کبھی آپ یہ سمجھیں گے تو کبھی وہ ہوگا، وہ سمجھیں گے تو کبھی یہ ہوگا، واضح طور پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعلمهن كثير من الناس، کہا کہ یہ امور مشتبہات، یہ مخلوط چیزیں ہیں، یہ مشتبہ چیزیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اسے نہیں جانتے۔ اسے بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، تو اس جملے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ معاملہ مشتبہ ہے، کیس ڈاؤٹ فل ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ سب کے لیے نہیں، امت میں سب کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی تعداد کو نہ معلوم ہو، لیکن ایک ایسی تعداد ہے انہیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ کون سی گروہ ہے؟ وہ کون سا گروپ ہے؟ اہل علم کا گروپ ہے، الراسخون فی العلم، اللہ رب العزت نے جنہیں علم پختگی دی، جنہیں ثبات قدمی دی علم میں، یہ ان امور کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ مشتبہات سب کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس علم ہے ان کے لیے چیز روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے، جن کے پاس علم نہیں وہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اسی بھول میں پریشان رہیں گے، فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جن کے پاس پختہ علم ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو معلوم ہوا امت میں ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے، ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسی گروپ ہے جو ان مسائل کو جانتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر معاملے کو کیا نہیں بنایا؟ ڈاؤٹ فل نہیں بنایا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو لوگ عمل نہیں کر پاتے، لوگ عمل نہیں کر پاتے۔ اللہ نے امت میں ایسے لوگ رکھے جنہیں اللہ نے علم دی، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے لوگوں کو بات کی وضاحت کروا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ ڈاؤٹ فل تھنگس کو اللہ نے رکھا، کیوں ایسے مشتبہ چیزوں کو اللہ نے شریعت کا حصہ بنایا؟ سب سے پہلی یہ چیز کہ اس میں عالم اور جاہل میں فرق پیدا ہو جائے، کیونکہ ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا، ہر آدمی جاہل نہیں ہو سکتا، اور علم حاصل کرنا یہ امت کا شیوا ہے۔ اس امت میں علم حاصل کرنے کا طریقہ اور رواج ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے، لوگ علم سیکھتے رہیں، جانتے رہیں۔ اگر پوری چیزیں معلوم ہو جائیں تو عالم اور جاہل میں فرق نہیں رہے۔ تو اللہ نے بعض ایسی چیزوں کو مشتبہ بنا دیا تاکہ اس کا علم حاصل کیا جائے، پختگی سے علم حاصل کیا جائے، اور امت میں اہل علم کا طبقہ ہو جو امت کو گائیڈ کرے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسے ہی رکھے گا کہ علماء کا طبقہ ہمیشہ ہوگا جو اللہ سے ڈر رہے ہوں گے اور اللہ کی دین کی تعلیم دے رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی اہمیت یہاں بتا دی کہ دیکھو سب کے لیے یہ چیز کیا ہے، سب ہیں، بہت سارے ہیں نہیں جانتے، لیکن بعض ہیں جو جانتے ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں ان کے پاس، جو لوگ نہیں جانتے انہیں جانا چاہیے پیاسا کنواں کے پاس جہاں اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر کیوں یہ چیزیں غیر واضح ہو جاتی ہیں؟ بعض چیزیں جو غیر واضح ہو جاتی ہیں، حلال حرام کے درمیان جو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ کیوں غیر واضح ہو جاتی ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اب اہل علم میں بھی کئی فرق ہے، اہل علم میں بھی جو ہے طالب علم ہو گئے، اور جو طالب علم متوسط ہو گئے، اور طالب علم قوی ہو گئے، اہل علم شیوخ علماء ہے نا، علماء میں بھی فرق ہے، ان میں بھی طبقے ہیں، اور ان میں جو اونچا طبقہ ہے جنہیں الراسخون فی العلم کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ تو کیوں یہ شبہ ہو جاتا ہے، کیوں یہ شبہ ہو جاتا ہے؟ اب میں سب سے پہلے یہ مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے ٹرانزیکشنز ہیں جن کے تعلق سے کتاب و سنت خاموش ہیں، نئے ٹرانزیکشنز، نئے معاملے روزانہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اور بزنس کے مختلف طریقے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں انشورنس آ گیا اور اس کی کئی شکلیں آ گئی، اور اس کے بعد سود کے مختلف نام آ گئے اور بازار میں سود کی ترویج عام ہو گئی۔ تو ایسی چیزیں جن کے تعلق سے کتاب و سنت میں ڈائریکٹ گائیڈ لائنس نہیں ملتے، عوام کے لیے مشتبہ چیزیں ہو جاتی ہیں، انہیں واضح نہیں ہوتا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر مشتبہ ہو گیا یعنی ڈاؤٹ فل چیز ہو گئی تو آپ کو کرنا کیا چاہیے، اس کا سولوشن یا آ رہا ہے اسی حدیث کے آخری میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن ہم اب جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں یہ ڈاؤٹ فل ہے، کیا وجہ ہے اس کے ڈاؤٹ فل ہونے کا، کیا وجہ؟
سب سے پہلی چیز کہ اہل علم کے درمیان بعض چیزیں ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہیں کہ بعض کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے، بعض کے پاس دلیل نہیں ہوتی، بعض کے پاس دلیل تو ہے لیکن وہ دلیل اس مسئلے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا، دلیل ایک طرف ہے مسئلہ ایک طرف ہے، اور کبھی کبھار مسئلے پر انطباق ہو جائے لیکن دلیل ایک ہوتی ہے اور مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے دلیل کی صحت، کہ دلیل صحیح ہے کہ نہیں ہے، ضعیف ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے مستقل علم الحدیث کا علم اس کے ماہرین ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ حدیث اور یہ مسئلہ اسے جوڑنے کی کوشش کی جائے، ہے نا۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، آدمی اجتہاد کرتا ہے کہ بھائی یہ مسئلے کو حدیث سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انشورنس کا مسئلہ ہے کہ انشورنس کیوں بے حرام، اتفاقاً اہل علم حرام کہتے ہیں، کیوں حرام؟ کئی لوگ پوچھ رہے ہیں بے حرام کیا ہے اس میں، کل کچھ پریشانی ہو گئی تو میں نے پیسے جمع کیے میں لے لوں، اس میں کیا تکلیف کی بات ہے؟ ظاہری طور پر تو آسان لگتی ہے لیکن شریعت کے اصول پر جب ہم اس پر جو ہے غور و فکر کرتے ہیں تو شریعت کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدیں تو وہ چیز آپ کو لیتے وقت معلوم ہو، اور اس کی جو آپ قیمت ادا کرتے ہیں لیتے وقت اس کی قیمت بھی آپ کے لیے معلوم ہو۔ اور اب جب آپ انشورنس کرتے ہیں تو ایک ایسی چیز پر آپ پیسے لگاتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، غیر معلوم چیز ہے نا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بہت بڑا کنواں ہے، اس میں بہت سارے مچھلیاں ہیں، مجھے 1000 روپے دے دو، جتنی مچھلیاں چاہے پکڑ لو، ہے نا۔ آدمی چھلانگ لگایا، مچھلی نہیں اندر، پکڑ نہیں پایا، سمجھیا۔ تو اب یہاں جو پیسے لگائے گئے نامعلوم چیز پر لگائے گئے، ہر وہ پیسہ جو نامعلوم چیز پر لگایا جاتا ہے یا پھر نامعلوم چیز پر ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ ٹرانزیکشن حرام ہے اسلام میں، کیونکہ جب آدمی خریدتا ہے، لینے والا دینے والا اور وہ چیز اور وہ قیمت، یہ چاروں چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ کتاب البیوع میں سب سے پہلے اسی چیز کو پڑھایا جاتا ہے کہ لینے والے اور دینے والے کے شروط کیا ہیں، اور المعقود علیہ جس پر یہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس کے کیا شروط ہیں، یہ پوری تفصیل اس میں بتائی جاتی ہے، میں صرف یہاں پر اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ انشورنس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی پیسے لگاتا ہے، پتہ نہیں کہ کہاں پیسے لگا رہا، یہ بیمار پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، ہے نا، اسے فلاں تکلیف آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اب گاڑی پر پیسے لگائے، انشورنس لگایا، ماہانہ بھرتے جا رہے ہیں، سالانہ بھرتے جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی ایسی رہی 50 سال تک، کچھ بھی ہوا ہی نہیں، آپ نے جو پیسے بھرے پورے بیکار میں چلے گئے۔ اب 1000 لوگ پیسے بنتے ہیں، 10 کو نقصان ہوتا ہے اور باقی 990 کمپنی چٹ کر لیتی ہے پیسے، ہے نا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس میں نقصان ہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز دیکھیے جس میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ کس میں پیسے لگا رہے ہیں اور کس پر پیسے لگائے جاتے ہیں، دونوں میں سے ایک کو نقصان یا پھر فائدہ ہوگا۔ ہر وہ ٹرانزیکشن دو میں سے ایک کو نقصان لازمی ہے، دو میں سے ایک کو نقصان لازمی ہے، وہ ٹرانزیکشن اسلام میں حرام، نقصان لازمی ہے، وہ ٹرانزیکشن اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ انشورنس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی گویا کہ اپنے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے، فیوچر کی حفاظت کرتا ہے، جو کہ ہم مسلمان وہ ہیں جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارا جو ہے سب کچھ اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ اسی انشورنس کو اہل علم نے کہا کہ اس کی ایک حلال صورت بنائی جا سکتی ہے۔ حلال صورت کیسے کہ سب ملا کے ایک جگہ پیسے جمع کیے گئے اور جمع کرنے والی کمپنی کوآپریٹو کمپنی تھی، کمرشل کمپنی نہیں۔ ایسی قسم کا انشورنس میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر جتنی بھی انشورنس کمپنی ہے پورے کمرشل ہے، آپ کے پاس پیسے لیتے ہیں، وہ کہیں لگاتے ہیں پیسے اور اس پر سود بھی دیتے ہیں، اور انشورنس کمپنی ہے نا 100% سود پر مبنی ہے۔ کوآپریٹو انشورنس ہو یعنی آپ نے پیسے لگایا اور دوسروں نے پیسے لگایا اور ایک آرگنائزیشن ہے جو پیسوں کو جمع کرتا ہے، ہاں کوئی بات نہیں، اگر وہ جو محنت کر رہا ہے اس کے لیے کچھ معاوضہ لے رہا ہے الگ بات ہے، وہ پیسے جمع کیے جائیں، کسی کو تکلیف ہو اسے بطور قرض دیا جائے یا پھر صدقہ دیا جائے، اسے بطور قرض دیا جائے، بطور صدقہ دیا جائے، اور واپس جو پیسے دیے اسی پیسے کو واپس لیا جائے۔ یہ ایک حلال صورت ہو سکتی ہے انشورنس، بہرحال الگ موضوع۔ تو انشورنس کی چونکہ وہ قرآن حدیث میں اس کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے تو مشتبہ ہو سکتا ہے نا، ایسے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے غذائیں جو نکل آئی ہیں، اب جیلیٹین اس میں M3 بہت سارے اقسام نکل آئے، اس تعلق سے آدمی مشتبہ رہتا ہے کہ بھائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کیوں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ دلیل کبھی معلوم نہیں ہوتی، کبھی ہوتا ہے کہ دلیل ہوتی ہے لیکن اس اہل علم کو دلیل نہیں پہنچی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے جس کا نام رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، اس میں انہوں نے اہل علم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اسباب بیان کیے، اور ایسی زبردست کتاب، مختصر کتاب، ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی، اور اگر کوئی آدمی کتاب پڑھ لے کسی اہل علم کے خلاف کچھ بھی نہیں کہے، ہے نا، بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے۔ تو اب میں آپ کو چند پوائنٹس
لکھواتا ہوں، آپ اسے لکھ لیجئے. یہ اسباب ہے مشتبہ ہونے کے لیے، ڈاؤٹ فل ہونے کے لیے، ریزنز. فرسٹ ریزن قلت علم کی کمی. کیوں چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں، ہے نا، وہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں. کیوں چیزیں ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہیں، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں ڈاؤٹ فل چیزیں کہاں سے آ گئی، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ پہلا ریزن قلت علم کی کمی. دوسرا ریزن قلت فہم. علم تو ہے، قلت فہم سمجھ کم ہے. علم کا ہونا الگ ہے اور علم کو سمجھنا الگ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی، لوگوں کو کیا دعا کی؟ فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ دے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ اگر کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. کبھی کبھار ایک صاحب کو دیکھیں گے آپ، ماشاءاللہ بہت سارا علم ہے لیکن سمجھ میں غلطیاں ہوں گی، معاملے کو سمجھنے میں غلطیاں کریں. اور معاملے کو سمجھنا، صحیح ڈھنگ سے سمجھنا اور اس کو صحیح فتویٰ دینا، یہ بہت مشکل چیز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے سمجھنے کی کوشش کی، اسے غلطی ہو جائے، ایک اجر. اس نے سمجھنے کی کوشش کی، اس پر اجتہاد کیا اور انہوں نے صحیح حق کو پایا تو اسے 2 اجر. کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں. فہم ہر چیز کو، ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی. اور ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں لوگ اللہ رب العزت نے ایسے ہی بنایا ہے. ان کے افہام، ان کی سمجھیں مختلف ہوتی ہیں. آپ جیسے سوچتے ہیں آپ کا ساتھی اسے نہیں سوچتا. آپ جیسے جس مسئلے کو دیکھتے ہیں دوسرا وہ مسئلے کو نہیں دیکھتا. لوگوں کے ذہن مختلف ہیں، ان کی سمجھیں مختلف ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بعض مسائل میں اختلاف ہے. لوگ اختلاف دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرآن ہے کہ حدیث ہے، کہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اس مسئلے کے لیے ڈائریکٹ قرآن حدیث میں کوئی بات نہیں آئی. جب ڈائریکٹ بات نہیں آئی تو اہل علم اجتہاد کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے. کوئی عالم ہرگز عالم نہیں ہو سکتا کہ دلیل آنے کے بعد مخالفت کرے. وہ تو باہر اسلام سے باہر نکل جائے گا، اسلام سے بالکل باہر نکل جائے گا کہ دلیل آنے کے بعد مخالفت کرے. ایسا ہوتا نہیں. علماء کے درمیان ایسے ہوتا نہیں ہے، بلکہ علماء دلائل آنے کے بعد وہ دلائل کو مسائل پر فکس کرنے کے لیے جو اجتہاد کرتے ہیں، یہاں پر ان کی اجتہادات مختلف ہوتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. اور اگر اختلافات زیادہ ہو جائیں اور معتبر اہل علم نے اختلاف کیا، آپ نے کسی پر ایک فتوے پر عمل کر لیا، معتبر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اور کسی ایک فتوے پر آپ نے عمل کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، مزید پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا. یہ 2 ملا کے درمیان مرغی حرام عام طور پر کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں. انہیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیوں اختلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب اپنے مفاد کے لیے فتوے بدل رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب اپنے اس کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور عام طور پر جاہل لوگوں کو علماء کے فتوے سمجھ میں نہیں آتے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی چیز ہوگی، جبکہ ایک ہی دلیل میں 4 باتیں نکال سکتے ہیں، ہے نا. یہ علم کی گہرائی ہوتی ہے. اب عالم جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے جو مسائل نکالتا ہے وہ اسے معلوم ہے کہ حدود کہاں تک جانے اور کہاں حدود سے اگر کراس کر دے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو وہ حدود جانتا ہے اور اس حدود میں وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ملے گا. اور اس کے بعد عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ بھائی، لوگوں کو پریشان مت کرو. تو عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مسائل آسان کر دیں اور مسائل پر انہیں عمل کرنے کے لیے ابھاریں. یہی کام ہوتا ہے نا. صرف حرام سنانا بھی غلط ہے. اگر کوئی مسئلہ آیا وہ حرام نظر آیا تو سننے والے کو اس کی حلال صورت بتائی جائے، سننے والے کو اس کی حلال صورت بتائی جائے. اس تعلق سے ہم شیخ محمد العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اگر مسئلہ پوچھا جائے گا حرام ہوگا صاف، لیکن وہ اس آدمی کو حلال صورتیں بتائیں گے کہ بھئی یہ حرام ہے ٹھیک ہے، لیکن تو اس میں حلال صورتیں نکال سکتا ہے، یہ تیری گنجائش ہے، گنجائش نکال کر دکھائیں گے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو حرام کہتے رہیں گے تو لوگ متنفر ہونے کے لیے امکانات ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ہم بہت دیکھتے ہیں لوگ فون ڈال کر پوچھتے ہیں کہ بینک میں سے جو مجھے پیسے انٹرسٹ کیا رہے میں اسے ٹیکس کے لیے پے کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، ایسے ہی معاملہ الٹا کر کے دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ جائز نہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر میرے پیسے کیوں خواہ میں حکومت کے دوں، ہے نا. ایسے بہت سارے لوگ، ہے نا. اس کے بعد بعض لوگ فتویٰ شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، ان سے پوچھا ان سے پوچھا ان سے پوچھا ان سے پوچھا، اور اس کے بعد اس میں ان کے مسائل پوچھنے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں. ایسے پوچھتے ہیں کہ وہ ضرور بھی ضرور حلال کا فتویٰ دیں، ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ سننے کے بعد وہ ضرور بھی ضرور حلال کا فتویٰ دیں. ایسے نہیں ہوتا عزیز دوست. تو آدمی، ہاں، جب بھی آپ علماء کے درمیان اختلاف دیکھتے ہیں تو جان رکھیے کہ علمی اختلاف ہے
اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی دلیل کی بنیاد اختلاف کرتا ہے تو اختلاف بیکار ہے، مردود ہے، اسے کوئی نہیں لیتا. لیکن علماء کے درمیان اختلاف ہوئے اور اسی لیے امت میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اگر اختلافات میں معتبر اختلاف ہے، کسی پر بھی ایک آدمی عمل کر لیا، الحمدللہ اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن بری رکھے گا انشاءاللہ العزیز. تو میں بتا رہا تھا دوسرا ریزن قلت فہم، سمجھداری میں قلت، یہ ہو سکتا ہے مشتبہ ہونے کے لیے. نمبر 3 التقصیر فی التدبر، یعنی غور و فکر کرنے میں کوتاہی، غور و فکر کرنے میں، کانٹمپلیٹ کرنے میں، پونڈر کرنے میں کوتاہی، لیزینس. یعنی یہ صاحب نے مشتبہ مسئلہ ہو گیا لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی، مسئلے کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، جو کرنا ہے نہیں کیا، وہ مسئلہ مشتبہ رہتا. اگر تھوڑا بھی غور کر لے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا بھی غور کر لے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو کوتاہی، سوچ و سمجھ میں کوتاہی، ذہن کو لگانے میں کوتاہی، برین سٹارمنگ کرنے میں لیزینس، یہ آدمی نہ کرے. یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ یہ سب سے خطرناک ہے، سوء القصد، بدنیتی. بعض لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، ہے نا، چاہتے ہیں کہ حرام ہی کھائیں، شروع سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حرام میں جانا ان کے لیے ضروری ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. اب کوششیں کرتے ہیں کہ فلاں آیت کو توڑیں، فلاں حدیث کو توڑیں، فلاں اپنے مطلب کی چیزوں کو توڑیں. جیسے ایک حال میں ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اصول و فروع اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. میں تھوڑی دیر کے لیے ان کا منہ دیکھتا رہا، تعجب کرتا رہا کہ بھائی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر میری شادی ہو اور جو سسرال والے ہیں وہ ہر قسم کی بدعت کرتے ہیں، ہر قسم کی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ہمارے گھر والے ان سے جہیز لیں، تو یہ مسئلہ فروعی تو ہے، میں خاموش رہ جاؤں؟ یہ مسئلہ فروعی اصول تو نہیں ہے، تو فرعی مسئلہ ہی ہے نا، میں خاموش رہ جاؤں تو مجھے خود بھی ظلم تو نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ آپ کو علم ہے ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے، آپ کو علم ہے نا ہضم نہیں ہوا ہے، تو بعض باتیں ایسی ادھوری رہ گئی. میں نے کہا کہ بھائی جہیز لینا حرام ہے، یہ فروعی کہاں ہے؟ مسئلہ کہاں فروعی مسئلہ ہے؟ تو حرام ہے، بھیک مانگنا حرام ہے اسلام میں، آپ جہیز مانگتے تو حرام کام کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شادی آسان ہونی چاہیے. اور اس کے بعد یہ بدعت و خرافات آپ دیکھ کے خاموش رہیں گے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ کی اسٹارٹ میں تو آپ کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، اب خاموش رہ جائیں گے. تو ایسے ہے نا لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، نیت خراب ہے، چاہتے ہیں کہ حرام ہو جائے، ہے نا، حرام روکنے کی سکت نہیں، چاہتے ہیں کہ حرام کر لیں اور حرام سے بچنے بھی نہیں چاہتے. اور ایسے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، فلاں ادارے کے بڑے ہیں، فلاں چیز کے ذمہ دار ہیں، فلاں بڑے ادارے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ان کے صحیح پر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے معاملات میں، دینی معاملات میں بالکل کورے ہیں، صفر ہیں. اور ان کے ہاتھ میں بہت بڑے ادارے ہیں، وہاں پر جو بھی کامیں چلتی ہیں انہی کے حکم پر، انہی کے صحن پر کام چلتے ہیں، جبکہ وہ علم تک کے تعلق سے کچھ بھی جانتے نہیں. اور اس کے بعد جب بھی اہل علم کا علماء کی بات آتی ہے فوراً کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اختلاف ہے، یہ تو جھگڑتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے معاملے چلاتے رہتے، بینک سے لے لیا، فلاں سے لون لے لیا، وہاں کر دیا، فلاں ہڑپ لیا، چلتے رہتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس تعلق سے علماء سے پوچھو، کہتے ہیں کہ کیوں علماء سے پوچھیں بھائی، وہ تو جھگڑتے ہیں آپس میں، وہ تو آپس میں جھگڑتے ہیں، ہے نا. سب سے پہلے آدمی جاہل ہے، فہم میں کمی ہے، جو کام کرنا ہے وہ نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدنیتی، ظلمات بعضها فوق بعض، گمراہیوں پر گمراہیوں میں آدمی ڈوبا ہوا. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو چوتھا ریزن جو سب سے خطرناک ریزن ہے، بدنیتی، آدمی کی نیت پہلے سے خراب ہوتی. تو یہ 4 اسباب ہیں کوئی بھی ایک مسئلہ مشتبہ ہونے کے لیے، کوئی مسئلہ مشتبہ ہونے کے لیے. اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ مسائل ہمارے ذہن میں واضح ہو جائیں. سوء القصد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، وہ حلال و حرام کے درمیان ایسے بعض مسائل ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو اس جملے سے ہم نے یہ پوری باتیں سنی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امت میں ایک ایسا طبقہ ہے جو علم جانتا ہے، راسخون فی العلم ہے، جو ان کے لیے حلال و حرام واضح ہیں. اور دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ علماء کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے، علماء کے درمیان اشتباہ کیوں ہوتا ہے. تو دلیل کی بنیاد پر، دلیل لے کر جا کر فکس کرنے کی بنیاد پر، ہے نا. اس کے اندر اس کے لیے آدمی کو اصول الفقہ پڑھنا ہے. اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ اصول الفقہ پڑھنا ہے. اصول الفقہ دلائل کی انجینئرنگ ہے. کس کی؟ دلائل کی انجینئرنگ. کون سا دلیل قطعی ہے، کون سا یقینی ہے، کون سا ظنی ہے، یہ آپ اصول الفقہ میں آپ کو پڑھایا جائے گا.
اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسئلے کو لے اور کہاں اسے لے کر جا کر فکر کریں. یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اہم علم ہے, بہت ہی اہم علم ہے. یہ علم الحدیث لکھنے سے پہلے اصول الفقہ علم لکھا گیا ہے. اور آپ نے سنا علم الحدیث کو سب سے پہلے لکھنے والے کون تھے؟ امام الشافعی تھے. اور انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام تھا الرسالہ. اور رسالہ یہ اصل میں اصول الفقہ کی کتاب ہے. اس میں سے ایک باب جس میں انہوں نے علم الحدیث کا ذکر کیا ہے. تو اصول الفقہ بہت ہی اہم علم ہے. اور اہل علم قدیم زمانے سے اور جدید زمانے میں ہر زمانے میں کہتے رہے کہ جو آدمی اصول الفقہ کو نہیں پڑھا ہے, القواعد الفقہیہ نہیں پڑھا ہے, اس میں اس نے ایک مدت نہیں گزاری, اہل علم سے اس نے اس میں استفادہ نہیں کیا ہے, اس کے لیے فتویٰ دینا حرام. دینی مسائل میں ہے نا زبان داخل کرنا حرام, کیونکہ اب یہاں آدمی بالکل بہت ہی خطرناک مرحلے کو پہنچ رہا ہے. کھلواڑ ہو جائے گا اگر یہاں پر لوگوں کو روکا نہیں جائے. تعجب کی بات ہے, لوگ فقہ تو کیا اصول الفقہ کی بو باس بھی نہیں جانتے, لیکن دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی تقریریں ہیں اور اس کے بعد امت ان کی طرف رجوع کرتی ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہر اعتبار میں سامنے لایا جاتا ہے. ان کی بعض لوگوں کی تو دینی پارٹیاں ہیں, بعض لوگ ہے نا پولیٹیکل پارٹیاں بھی انہوں نے شروع کر لی, اور امت کے درمیان ہے نا بہت بڑے عالم کی حیثیت سے, بہت بڑے پیشوا کی حیثیت سے پیش کیے جاتے ہیں. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعه, اب غیر اہل لوگ ذمہ دار بن جائے تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو اس کے بعد ہم نے اسی جملے کے روح سے دیکھا کہ کیوں مشتبہ ہوتا ہے, اس کے 4 اسباب ہم نے دیکھی. تو چلیے آگے بڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعلمهن كثير من الناس, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حل کیا ہے اگر مشتبہ ہو گیا, معاملہ ڈاؤٹ فل ہو گیا, حلال ہے کہ حرام ہے آپ کو نہیں معلوم, سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ کیا کریں گے؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ہاں ایسے شبہات کو اگر کسی نے چھوڑ دیا, بھائی معاملہ مشتبہ ہے, میں نہیں کرنا چاہتا, معاملہ مشتبہ ہے, یہ سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس میں گوشت ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, کس نے لایا ہے, نہیں معلوم, مشتبہ ہے, ہم نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس کے تعلق سے مجھے معلوم نہ ہو جائے, جب تک کہ اس تعلق سے مجھے معلوم نہ ہو جائے. تو مشتبہ معاملہ ہو جائے آدمی کو اس چیز کو چھوڑ دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمارے نصیحت کیا کی؟ اتق الشبہات, شبہات کو چھوڑو, مت کرو. اچھا اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا, آپ کو اس تعلق سے نہیں معلوم کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ایک قسم کی تجارت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, فلاں کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے, فلاں کپڑا پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے, فلاں قسم کی شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یہ جب بھی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس جو علم ہے جسے آپ نے اپنی پوری زندگی میں جمع کیا ہے, علم آدمی جمع کرتا ہے جیسے دولت جمع کرتے ہیں ویسے علم جمع کرتا ہے. بھائی مجھے یہ چیز معلوم ہے, میں سیرت جانتا ہوں, میں صحابہ کی سیرت جانتا ہوں, میں فلاں مسئلہ سنا ہوں, یہ اس کا جو ہے نا ہر آدمی جیسے دولت جمع کرتا ہے اتنا وہ علم جمع کرتا ہے. قدیم زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا, ہر آدمی عالم تو نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ معلومات رکھتا تھا, کچھ نہ کچھ اپنی باتیں ہوتی تھی. جیسے میں تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ ایک ایسے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا, مشہور تھے کہ صرف 40 نووی پڑھاتے تھے, بس پوری زندگی انہوں نے یہی پڑھا. ان کے پاس یہ 40 حدیث کا علم تھا اور لوگوں کو یہ پڑھاتے, اور معاشرے میں جو بچے ہوتے جو بھی شروع میں علم حاصل کرتے لوگ ان کے پاس بھیج دیتے, یہ انہیں 40-42 حدیث کا علم دے دیتے, اس کے بعد آگے بڑھتے تھے, اور پوری زندگی انہوں نے وہی کام کیا. حالانکہ وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑے تاجر تھے, بزنس مین تھے, جس میں وہ ان کا سب کچھ چلتا تھا, لیکن اتنا علم ان کے پاس تھا اور لوگوں کو یہ سکھایا کرتے تھے. ایسے امت میں لوگ ہوا کرتے تھے. تو آدمی علم جمع کرتا ہے, تو جب مسئلہ آئے تو سب سے پہلے اپنے علم کی روشنی میں اسے دیکھنے کی کوشش کریں, اپنے علم کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. نہیں آیا تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کریں, اہل علم معتبر اہل علم کی طرف رجوع کریں, پوچھیں گے اس مسئلے میں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے نا. اب اس نے دیکھا کہ اہل علم کے بھی مختلف فتوے ہیں, ہے نا, اسے اس کے علم کی روشنی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیز بھی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ایسی صورت میں اتقی شبہات, آپ اس معاملے کو نہیں کریں جب تک کہ وہ معاملہ آپ کے لیے واضح نہ ہو جائے. اتقی شبہات. اچھا ایسا ہوگا تو ہوگا کیا؟ اگر آپ نے شبہات کو چھوڑ دیا, ڈاؤٹ فل تھنگ کو آپ نے چھوڑ دیا, تو ہوگا کیا؟ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, اس نے اپنی براءت کا اظہار کر دیا کہ بھئی میں معصوم, میرا دین معصوم ہے, میں جو عمل کر رہا ہوں اپنے آپ کی حفاظت کر لی, اس نے اپنی دین کی حفاظت کر لی. قد استبرأ لدینہ, وہ جو دین پر عمل کر رہا ہے اس کی دین کی حفاظت ہو گئی. وہ عرض, اور اس کی عزت کی بھی حفاظت ہو گئی.
کیا مانا؟ اس کی دین کی حفاظت ہو گئی اور تو سمجھ گیا الحمدللہ، تقوی میں آ گیا تو حرام سے بچ گیا، اس کی دین کی حفاظت ہو گئی. وہ عرض، اس کی عزت کی بھی حفاظت ہو گئی. کیسے عزت کی حفاظت کیسے؟ تو اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی متشابہات میں پڑھتا ہے، حالانکہ وہ علم رکھنے کی وجہ سے یہ متشابہ اس کے لیے واضح ہے کہ حلال ہے، لوگوں کی نظر میں متشابہ ہے، لوگوں کی نظر میں یہ چیز متشابہ، جبکہ اس کا علم چونکہ عالم ہے، جانتا ہے معاملہ، اس کے لیے چیز نظر آتی ہے کہ حلال ہے. اگر یہ کام یہ لوگوں کے سامنے کرے گا تو عوام کیا کرے گی؟ کیا کہے گی؟ کہے گی کہ بھائی یہ کیا اتنے بڑے عالم صاحب انہوں نے کیا کر لیا، یہ اپنے لیے خود کے لیے فتوے ڈائیورٹ کر کے خود اپنے لیے استعمال کر لے رہے ہیں. حالانکہ ان نیت خالص ہے، ان کا علم صحیح ہے، مسئلہ صحیح ہے، موقف صحیح ہے، لیکن جب انہوں نے عمل کیا لوگوں کے سامنے اور لوگ کسی متشابہ مسئلہ سمجھ رہے تھے اور ان کے سامنے جب انہوں نے عمل کیا، اب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ کیسے عالم ہے، کیا ہے، فلاں ہے، تو ان کی عزت میں لان تان ہونا شروع ہو جائے گا. ان کی عزت میں لوگ لان تان کریں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ کہ اسے حلال ہے معلوم بھی ہو جائے اور لوگوں کے درمیان وہ چیز متشابہ رہتی ہے، لوگوں کے سامنے کم از کم چھوڑ دیں. آدمی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے آنر کا بھی وہ سیف گارڈ کرے. جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آئے تو ان کی نماز چھوڑ گئی، تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، جا کے جگہ چھپ گئے. جب تک کہ پورے لوگ باہر نہیں آئے اس کے بعد اندر جا کے وہاں نماز پڑھی. کیوں چھپ گئے تھے؟ کیونکہ لوگ باہر آ رہے ہیں اور انس بن مالک مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اب ان کے پاس کیا ریزن رہا؟ کوئی عذر، خاص عذر رہا ہوگا جس نے انہوں نے جماعت چھوڑی، کوئی خاص اسٹرانگ ریزن رہا ہوگا اس لیے تو انہوں نے جماعت چھوڑی ہے. کوئی ایک عذر ہو سکتا ہے. لیکن عوام دیکھنے والی کیا کہے گی؟ ایک ایسے صحابی ہیں انس بن مالک اور جماعت چھوڑ دیے، تو ایسی ویسی باتیں ہوں. اسی لیے اگر کہیں سے کوئی شراب کا دکان آ گیا سمجھا تو آپ کا وہاں گزرنا بھی کیا ہے؟ متشابہ مت گزریے. ایسی جگہ مت جائیے جہاں آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لان تان کے لیے. آدمی ہر وہ کام نہیں کرے گا جس سے لوگوں کے ذہن میں ڈوٹ پیدا ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کر رہے تھے رات میں، تو وہاں سے دو صحابہ کا گزر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو صحابہ سے کہا علی رسلکم، رک جاؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کہا کہ ہذہ صفیہ، یہ صفیہ ہے، یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے، یہ میری بیوی ہے، میرے لیے حلال ہے ان سے گفتگو کرنا. تو فوراً صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ہم کب شک کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے نا، کہیں آپ کو یہ دیکھ کر آپ کے ذہن میں شبہہ نہ پیدا ہو جائے. تو آدمی شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے موقف کو واضح کرنے کی کوشش کریں، ان کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں جس میں اگر کرے اور لوگ تانو تشریح کریں گے. اپنے آپ کی حفاظت کریں. اسی نبی صاحب نے کہا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی بھی اس نے حفاظت کر لی. کب؟ جب اس نے شبہات میں سے اپنے آپ کو بچا لی، ڈاؤٹ فل تھنگس میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، تو وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے. اور اس کے بعد نبی صاحب نے کیا کہا؟ اس چیز کو یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں کو بچنے کے لیے، بچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تھیوریٹیکل بتا دیا، آپ اس کے لیے ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال کے ذریعے سے بات سمجھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں الا وان لکل ملک حما، خبردار غور سے سنو، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتا ہے. اسے پہلے کیا ٹکڑا ہے؟ ہاں جی، فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال سے پہلے اور ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقی الشبہات، شبہات سے بچ جاؤ گے تو دین کی حفاظت ہو جائے گی، اپنی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. اچھا اگر کر دو گے، بچ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدے ہیں. اچھا اگر کوئی آدمی شبہات کر لے، فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اگر کوئی آدمی یہ مشتبہ چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، لیکن جب اس نے کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وقع فی الحرام، اس نے حرام کر لیا. حرام کام نہیں کیا اس نے کیا کیا؟ ڈاؤٹ فل چیزوں پر عمل کیا، مشتبہ چیزوں پر عمل کیا. ابھی واضح نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن جب اس نے کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حرام میں گر گیا. اب اس کے دو معنی، ایک کہ ڈاؤٹ فل چیزوں کرنا حرام ہے، دوسرا معنی یہ کہ اگر آپ ڈاؤٹ فل چیز کریں گے ان قریب حرام میں گرنا کنفرم ہے. دونوں معنی صحیح ہیں اس کے. ایک معنی کہ آپ نے ڈاؤٹ فل چیزوں کو کیا، آپ نے حرام کیا. مثال طور پر ایک قسم کا پانی جسے آپ پینا چاہتے ہیں
ڈاؤٹ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اب ڈاؤٹ ہی کے ساتھ آپ نے پی لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نے حرام پی لیا. پہلا ایمان حرام پی لیا. بھائی یہ تو ڈاؤٹ فل ہے, لیکن آپ نے ڈاؤٹ فل کو جب پی لیا تو حرام آپ نے پی لیا, گویا کہ آپ نے شراب پیا. دوسرا معنی یہ کہ آپ نے پی لیا ہے تو ان قریب آپ ضرور بھی ضرور حرام میں ملوث ہوں گے. تو یہ خطرناک ہے ڈاؤٹ فل چیز. وہ وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, جو آدمی شبہات میں گرتا ہے وہ ضرور بھی ضرور حرام میں گر جاتا ہے. اور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ. مثال دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو کھیتی میں چرا رہا ہے اور وہ اس کی زمین کے حدود ہے. اب یہ جانور جو چرا رہا ہے, یہ جانور بیچ میں بھی چر رہے ہیں اور آگے بڑھ کے وہ حدود کے قریب بھی چر رہے ہیں, باؤنڈریز کے قریب بھی چر رہے ہیں, باؤنڈری بنے ہوئے ہیں, ہے نا. اب یہاں پر اس کے جانور چر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہوگا کیا, اب چلتے رہیں گے تو ضرور بھی ضرور پار کر کر چلے جائیں گے. جانوروں کو تھوڑی آپ اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے نفس کو جانوروں سے جوڑ رہے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے مویشی جانور ہیں جس کے آپ چرواہا ہیں, آپ انہیں چرا رہے ہیں. آپ یہ جانور پر آپ کس حد تک قابو میں لا سکتے ہیں, ہے نا. ایک ہے تو پکڑ لیا, اب آپ کے سامنے 100 ہیں, کوئی اس طرف جا رہا ہے تو کوئی اس طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کا نفس ہے, اگر آپ حرام کے قریب لے کر چلے جائیں گے کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ بچ کر واپس آ سکتے ہیں, آپ ضرور گریں گے. اور یہ جو حدود ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے, آپ کا نفس نہیں چھوڑے گا. جو حدود میں پہنچنے کا مزہ حرام کرنے کے مزے سے بھی زیادہ ہے. نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس لیے آدمی ہے نا وہ حدود کے پاس بھی نہ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ چرواہا اس کے جانور ہیں, حدود بنے ہوئے ہیں, اسے چاہیے کہ اپنے جانور بیچ میں چرائیں. اسے بالکل جائز نہیں کہ اس کے جانور وہ بالکل بارڈرز میں باؤنڈریز میں چرائیں. اگر چرائے گا تو ہوگا کیا, ایک کو پکڑے گا, 2 کو پکڑے گا, پورے جانور کو تو پکڑ نہیں سکتا. ضرور بھی ضرور بعض جانور چرتے چرتے دوسرے کی زمین میں چلے جائیں گے اور وہاں سے اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ, یوشک ان یرتع فیہ. رتع یرتع مطلب چرنا, چرتے چرتے نکل جانا. رعا یرعا چرانا, الراعی کہتے ہیں چرواہے. تو جو آدمی شبہات میں گر جاتا ہے وہ آدمی حرام میں گر گیا. اس کی مثال کیسی ہے, ایک چرواہا اپنے جانور چرا رہا ہے اپنی زمین میں. اب جو زمین کے جو حدود بنے ہوئے ہیں وہاں جب اس نے اپنے جانوروں کو پہنچایا تو ضرور بھی ضرور یہ جانور اس کے قابو سے باہر جا کر وہ یہ زمین کو چھوڑ کر دوسروں کی زمین میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں سے مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے جملے اور مثال کے ذریعے سے اچھی طریقے سے سمجھا دیا کہ حرام میں گرنا, شبہات میں گرنا حرام میں گرنا ہے, شبہات میں گرنا حرام میں گرنا ہے. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ذہن میں جو بات ہے اسے توڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تم شبہات ہی تو ہیں, یہ تو شبہات ہی تو ہیں, حلال حرام واضح نہیں ہے, یہ تو ڈاؤٹ فل ہی ہے, کیوں نہ میں اسے کر لوں, کیوں نہ میں اسے کر لوں. اور یہاں پر شیطان کے وسوسے زیادہ ہوں گے. حرام ہے تو آپ کے اندر اتنا تو ایمان ہوگا کہ آپ شیطان کو خاموش کروا دیں گے, لیکن شبہات ہیں تو شیطان کو خاموش نہیں کروا سکتے. وسوسے ڈالتے رہے گا, کہے گا کہ یہ اس میں حلال ہے, یہ ایسے کر لیں, ایک بار کر لیں, 2 بار کر لیں, اس بار کرنا آپ کے لیے جائز ہے. یہ وسوسے ڈالتے رہے گا یہاں تک کہ آپ کر دیں گے. اسی لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے شبہات میں چلنا پھرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھا دیا. اور اسی مثال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ایلابریٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ الا وان لكل ملك حما, اور ہر بادشاہ کے باؤنڈریز ہوتے ہیں, ہر بادشاہ کے باؤنڈریز ہوتے ہیں. اچھا یہ باؤنڈری بنانا ہے نا, ایک بہت بڑا باؤنڈری بنانا, زمین میں کہنا کہ زمین میری ہے, جائز ہے نہیں جائز؟ کسی کو حما کہتے ہیں, جائز نہیں. اگر آپ نے زمین خریدی, آپ نے دیوار بنایا الگ بات ہے. لوگوں کی زمین میں آپ نے کہا کہ یہاں پر میرے جانور چریں گے, جسے قدیم زمانے میں بادشاہ اپنے لیے کرتے ہیں, جو کہ اسلام میں حرام ہے. اسلام میں بالکل حرام ہے. بادشاہ ہو کہ معمولی آدمی ہو, زمین میں ایک حصے کو کاٹ کر اپنے لیے خاص کرنا جائز نہیں. اپنے جانوروں کے لیے, میری زمین میرے پانی کے لیے, یہاں کی گھاس میری ہے, یہاں کا پانی میرے لیے ہے, جبکہ وہ زمین کسی اور کی ہے. زمین گورنمنٹ کی ہے, زمین کسی کی نہیں. وہاں اس نے باؤنڈریز بنا لی, کہا کہ یہاں کا پانی میرا ہے, یہاں کا گھاس میرا ہے, فلاں میرا ہے. یہ حرام ہے, اسلام میں جائز نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا, لوگ الناس شرکاء فی ثلاث, الماء والکلأ والنار.
جو بھی آپ زمین میں دیکھتے ہیں، جہاں گھاس ہے، جہاں پانی ہے، جہاں آگ ہے، یہ سب کا ہے، یہ سب کا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے زمین پیسے دے کے خریدی اور اس نے وہاں پر باؤنڈری بنائی اور وہاں کے اندر کا معاملہ اس کا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن کھلی زمین ہے، آپ جا رہے ہیں کار میں، کہیں کھڑا ہے، کہیں گھاس کاٹ لیے، لوگ آپ کو روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ زمین عام ہے، سب کی ہے، گھاس سب کا ہے، یہاں کا پانی سب کے لیے۔ کنواں دیکھا آپ نے، کنواں میں پانی پی لیا، ضروری نہیں کہ لوگوں کے پاس اجازت پوچھے، کیونکہ کنواں کا پانی ہو کہ یہ گھاس ہو یا پھر آگ ہو، یعنی آگ سے مراد لکڑیوں سے تو آگ بنتا ہے، تو یہ سب لوگ مشترک ہیں، کوئی بھی اسی سے نکال سکتا ہے۔ لیکن بات کیا ہو رہی ہے، ایسی زمین جو گورنمنٹ کی ہے، کسی کی نہیں، ایسی زمین میں کسی نے باؤنڈریز بنا لی ہے، کہا کہ میری زمین ہے، اسلام میں حرام ہے، اگرچہ کہ بادشاہ نے کیا، جائز نہیں۔ البتہ ایک صورت جائز اس میں یہ ہے کہ اس نے حدود بنائے اور وہاں پر کہا کہ یہ بستی والوں کے جانور یہاں چریں گے، کہا کہ یہاں پر بیت المال کے جانور چریں گے، یہاں پر مجاہدین کے لیے جگہ مہیا ہے، تو جو کام لوگوں کے لیے اس کے لیے حدود بنائے گئے اور لوگ استعمال کر رہے ہیں، جائز ہے، جائز۔ کسی ایک آدمی کے لیے خاص کرنا جائز نہیں۔ جب یہ جائز نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیوں دی؟ الا وان لكل ملك حما، کہا کہ ہر بادشاہ کے حدود ہوتے ہیں، ہر بادشاہ اپنے لیے حدود بناتا ہے۔ اب جبکہ شریعت کی روح سے حرام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کی مثال دی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر سنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر معنی یہ نہیں کہ آپ کر سکتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا امن آ جائے گا، ایک زمانے میں اتنا امن آ جائے گا کہ ایک عورت بغیر محرم کے سفر کرے گی یمن سے اور پہنچے گی کعبہ، طواف کر کر واپس جائے گی، کسی کو نہیں ڈرے گی سوائے اللہ سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کے حکم دے رہے ہیں کہ وہ بغیر محرم کیا جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والی چیز کا خبر دے رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کرو، اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ حدود بن رہے ہیں، نہیں، ایسا ہوتا ہے، تاریخ میں ایسا ہوا، صرف آپ کو انفارمیشن دیا جا رہا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ایک مثال دیکھیے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اس سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی اتباع تم ضرور کرو گے۔ حذف القدرۃ بالقدرۃ، ایک چپل کا نچلے کا حصہ دوسرے چپل کے نچلے کا حصہ آپ جوڑتے ہیں تو جیسے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے ویسے تم اگلے والوں کی اتباع کریں گے، آپ صاحب نے کہا۔ تو معنی ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے، یہ معنی نہیں، یہ ہوگا، آپ صاحب کو خبر دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ہم بنی اسرائیل کی اتباع کریں، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی وہ بل میں گھس جائے ہم بھی اس بل میں گھس جائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خبر دے رہے ہیں۔ تو بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خبر دیتے ہیں جس میں حکم نہیں ہوتا۔ اب یہاں اگر کوئی جاہل ہے جو علم نہیں رکھتا، معاملہ نہیں رکھتا، وہ کیا سمجھے گا کہ بھائی حدود بنانا جائز ہے، اور گیا اس نے حدود بنا لی، لوگوں نے کہا تو حدیث دلیل کے طور پر پیش کر دی، حدیث تو صحیح ہے لیکن مسئلے میں حدیث فکس نہیں ہو رہی، حدیث اس مسئلے میں اس کا انطباق نہیں ہوتا، تو وہاں پر اس کے لیے شبہ پیدا ہو گیا۔ بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خاص اپنے لیے باؤنڈریز بنانا اسلام میں جائز نہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک میسج دے رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو الا وان لكل ملك حما الا وان حمى الله محارمه، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ کے حدود ہیں ویسے اللہ کے بھی حدود ہیں، اور اللہ کے حدود کیا ہے؟ محارم، یہ اللہ کے حدود کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے آپ آگے مت جاؤ۔ تو اللہ کے بھی حدود ہیں، الا ان لكل ملك حما الا ان حمى الله محارم، اور اللہ کے حدود کیا ہیں؟ حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جیسے جانور اگر حدود کے قریب جائیں تو دوسرے کھیتی میں داخل ہونے کے امکانات ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے حدود کے قریب جاؤ گے، حرام کردہ چیزوں کے قریب جاؤ گے، نعوذ باللہ شراب ہو گیا، شرک ہو گیا، زنا ہو گیا، اس کے آپ قریب بھی جائیں گے تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اگر آپ قریب پہنچ کر ان کاموں کو کیا جو آپ نہیں جانتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تب بھی آپ حرام میں گر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کڑی وعید ہے، اور مثال کے ذریعے سے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں۔ تو یہاں پر ایک اہم مسئلہ، اسی حدیث اہل علم نے ایک مسئلے کو نکالا جسے کہتے ہیں سد الذریعہ۔ سد الذریعہ آپ فقہ میں آپ عام طور پر اس مسئلے کو دیکھیں گے، سد الذریعہ یعنی وہ چیز تو حلال ہے لیکن اسلام نے اسے حرام قرار دیا کیونکہ یہ ذریعہ بنے گا ایک حرام کام کرنے کے لیے۔
سد الذریعہ یعنی راستوں کو بند کرنا. جب اسلام نے شراب حرام قرار دیا تو شراب بنانے کے انڈسٹریز بھی حرام کر دی. شراب کے لیے جو پیالے استعمال ہوتے تھے اسے بھی اسلام نے نہیں بنایا. حرام چیز ہے، اب اس کے لیے جو بھی راستے رہے راستوں کو بند کر دینا، اسی کو کہتے ہیں سد الذریعہ. اسی کو کہتے ہیں سد الذریعہ. اور اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذریعہ کی تاکید کی کہ دیکھو جو حرام چیزوں کو پہنچنے کے لیے جو بھی راستے ہیں ان راستوں کو بھی بند کر دیا جائے. ان راستوں پر چلنا بھی حرام. جیسے حرام کردہ حدود ہے لیکن ان کے قریب جانا بھی حرام ہے، ویسے ہی حرام کرنا چیزیں حرام ہیں، ان کے لیے جو راستے نکلتے ہیں وہ راستوں کو بھی بند کر دینا چاہیے. اب یہاں پر اہم نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اہل علم نے قواعد بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں، فقہی اصول بتائے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں سمجھ لیں، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ سمجھ لیں بعد میں، ہے نا. بعض قواعد اصول بتائے. قاعدہ آپ کو بتایا جائے گا کہ قاعدہ فقہیہ ہے نا، یہ قاعدہ ہے، یہ اس کا فارمولا ہے، فقہ کا فارمولا ہے. جب اہل علم نے فارمولا بتایا تو وہ فارمولا کا امپلیکیشنز بھی بتایا کہ یہ فارمولا کہاں آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ فارمولا بتا کہ آپ کو نہیں چھوڑ دیا کہ آپ جہاں چاہے آپ امپلیمنٹ کر لیں، ایسا نہیں. وہ ہر فارمولا کا امپلیکیشنز ہوتا ہے. مثال کے طور پر المشقۃ تجلب التیسیر، اگر تنگی ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تکلیف ہو آسانی پیدا ہو جاتی ہے. قاعدہ ہے، بہت ہی اہم قاعدہ ہے فقہ میں. اگر کسی نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، چھوڑ دو تو میری آسانی پیدا ہو جائے گی، تو وہ قاعدے کو غلط سمجھا ہے اور غلط جگہ اسے لگا رہا ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے. بعض حضرات میں دیکھتا ہوں کہ بعض قاعدے یاد کر لیتے ہیں اور اپنے حساب سے جہاں چاہے جب چاہے امپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں. یہاں پر بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ صریح حرام چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے قواعد جہاں اہل علم نے بتائے اور قواعد کیسے اس کا انطباق ہو، کہاں اسے استعمال کریں، یہ بھی اہل علم نے بتایا ہے. تو سد الذریعہ ایک قاعدہ ہے، یعنی حرام چیزوں کو پہنچنے کے لیے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو شریعت بند کر دیتی ہے. شریعت بند کر، جیسے زنا حرام ہے تو شریعت نے کیا کہا، آنکھوں کی بھی حفاظت کی جائے، زبان کی بھی حفاظت کی جائے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو حرام تک پہنچ جائیں گی. تو راستے بھی روک دیے گئے. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، راستے بند، کیونکہ جاؤ گے راستے میں گرنا تمہارے لیے ممکن ہے. اور آپ نے اس حدیث کو بھی سنا جو صراط المستقیم کی حدیث، ایک وائز اوپر سے پکار رہا ہے، ایک وائز راستے کے بیچ میں ٹھہر کر پکار رہا ہے، اور وہ جو بیچ میں ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، پردوں کو ہٹا کر مت بھی دیکھو، ہٹا کر بھی جھانکنے کی کوشش مت کرو. پردے ہیں اوپر ہوے میں ہل رہے ہیں، اندر جانا آسان ہے، دروازے تو نہیں، اندر جانا آسان ہے، لیکن ہرگز اس کے قریب بھی مت جاؤ، اسے ہٹا کر جھانکو بھی مت. کیوں؟ کیونکہ آپ کریں گے تو اس کے بعد سیدھا حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، کوئی روک نہیں سکتا. آدمی نفس کو اپنے قابو میں رکھ نہیں سکتا. نفس ایک جانور جیسا ہے، مویشی جانور جیسا. آپ یہ جب چل رہا ہوتا ہے اسے آپ قابو میں لانا آپ کے لیے دقت مشکل ہے. اس کے بعد آپ صاحب نے کہا الا وان لكل ملك حما والا ان حم الله محارمه الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سنانے کے بعد پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال واضح حرام واضح اور بیچ میں مشتبہ چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ علماء ہیں جو ان مشتبہ چیزوں کو جانتے ہیں، اور ہم نے مشتبہ معاملہ کب مشتبہ ہوتا ہے ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مشتبہ چیزوں میں ہرگز مت جائیے، نہیں جاؤ گے تو تمہارے دین کی حفاظت، تمہاری عزت کی حفاظت ہے، اگر چلے جاؤ گے تو حرام میں پڑ جاؤ گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، مثال کے ذریعے اس بات سمجھائی، اور آخری میں تمام باتوں کا نچوڑ سنا رہے ہیں، تمام باتوں کا نچوڑ سنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں جان رکھو کہ جسم میں مضغہ ہے. مضغہ آپ نے سنا، نطفہ، علقہ، مضغہ آپ نے سنا. مضغہ کا معنی کیا ہے؟ قطعۃ من اللحم، گوشت کا ایک ٹکڑا. مضغہ کو مضغہ اس لیے کہتے ہیں، مضغ یمضغ، مضغن کہتے ہیں چابنے. تو گوشت کا ٹکڑا جسے کسی نے چاب لیا تو جو جس حصے کا ہوگا اسے مضغہ کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک مضغہ ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ فساد اس کے اندر آ جائے تو پورا جسم فساد اس کے اندر برپا ہو جاتا ہے. الا کیا ہے؟ وہ قلب، وہ ہے دل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ہے دل. دل اگر آدمی کا درست ہو گیا اس کے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کی
دوسری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. اگر یہ دل خراب ہو گیا پوری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. دل بادشاہ ہے جسم کا, یہ دل بادشاہ ہے جسم کا, جسم کو یہی کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی, اس میں جو جانا ہے اسے ڈالا, اسے جو نکالنا ہے اسے آپ نے نکالا, دل صحیح رہتا ہے. اگر وہ چیزوں کو آپ نے ڈال دیا جو اس میں ڈالنا نہیں چاہیے. کون سی چیزیں دل میں داخل ہوتی ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, یہ باتیں دل میں داخل ہوتی ہیں. یہ سب دل کے لیے انٹرنس ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں, یہ آپ کے دل کے لیے انٹرنس ہیں. یہ 3 انٹرنس ہیں آپ کے دل کے لیے. آدمی ان انٹرنس کی حفاظت کرے کہ جو لے کر جانا ہے اسی کو لے کر جائیں. اگر ہر چیز کو لے کر جائے گا دل آدمی کا غارت ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اور دل کالا ہو جائے گا. جب دل کالا ہو جائے گا سخت ہو جائے گا, اور دل سخت ہو گیا تو نرم باتیں نہیں چڑھیں گی, اللہ کے رسول کی باتیں نہیں چڑھیں گی, آخرت کی باتیں نہیں چڑھیں گی, اور اس کے بعد وہ ایسے ہی پتھر کے مانند ہو جاتا ہے. اور پتھر دل کا ذکر قرآن نے بہت زبردست انداز سے کہا ہے نا, ان من الحجارة لما يشقق منه الماء وان منها لما يهبط من ذکر اللہ. بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے چکناچور ہو جاتے ہیں. بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ کر اس میں سے پانی نکل آتا ہے, بعض پھٹ کر اس میں سے ندیاں نکل آتی ہیں. لیکن بعض ایسے دل ہیں جو پتھر سے زیادہ بدترین ہیں, پتھر سے زیادہ بدترین ہے. کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے اپنے انٹرنس کی حفاظت نہیں کی, ہر چیز کو داخل کرنا شروع کر لیا, تو اس کے بعد دل پتھر ہو جاتا ہے. دل کو نرم رکھنا چاہیے, اور اسی نرم دل کو کہتے ہیں القلب السلیم. الا من اتى الله بقلب سلیم. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن قلب سلیم کی حفاظت کرے گا. قلب سلیم کہتے ہیں محفوظ, صحیح, صحت مند دل. صحیح, صحت مند, محفوظ دل. اور کون سا دل ہے؟ جس کے اندر وہی چیزیں جاتی ہیں جو جانی چاہیے, اور یہ وہی چیزوں کو لیتا ہے جسے لینا ہے, اور اسی چیزوں پر عمل کرتا ہے جسے یہ باہر ظاہر کرتا ہے. تو آدمی دل کی حفاظت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں کیونکہ شبہات کا معاملہ ہے, حلال حرام کے بیچ کا معاملہ ہے. دل کیونکہ بدلتے رہتا ہے, کبھی ہو سکتا ہے کہ ڈاواں ڈولو کے حرام کر بیٹھے, متشابہات میں عمل کر لے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ متشابہات میں عمل آدمی کیوں کرتا ہے؟ متشابہات میں آدمی اپنے آپ کو ملوث کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دل میں کمزوری ہے. دل ہی اصل مرض ہے. تو آپ صاحب نے کہا کہ دل کی حفاظت ہونی چاہیے. آدمی دل کی حفاظت کرے. اور دل کی حفاظت کس سے ہونی چاہیے؟ ذکر سے, قرآن کی تلاوت سے, اچھی بات سے, اچھی گفتگو سننے سے, اور اچھی چیزوں کو دیکھنے سے دل آدمی کا تندرست رہتا ہے. عام طور پر لوگ ڈپریشن کا ذکر کرتے ہیں. ڈپریشن, آج بھی ایک صاحب بتا رہا تھا ڈپریشن سمجھ نہیں آ رہا, دل بے قرار ہے, بھڑک رہا ہے, کیا کرے کیا کرے. ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہو رہا مانا. تو اسے آدمی پھر ذکر کریں, 5 جگہ نماز کی حفاظت کریں, اللہ کی یاد کو تازہ کریں, اور دل میں اللہ کے ذکر کو تازہ کریں, ہے نا. دل نرم پڑتا ہے, دل نرم پڑتا ہے. تو دل بہت ہی اہم چیز ہے. ہم یہ دل کی تعلق سے بہت ساری باتیں نہیں جانتے. ہم دل کو سمجھتے ہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں. دل بہت ہی خطرناک چیز ہے. دل ہی سے آپ ہیں. آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ آپ کا دل ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کوئی اور نہیں, جو آپ کا دل ہے وہی آپ ہے. اب یہاں پر بہت ہی ایک عام مسئلہ ہے کہ سمجھتا کون ہے؟ آپ کا عقل, آپ کا دماغ سمجھتا ہے کہ آپ کا دل سمجھتا ہے؟ برین سمجھتا ہے یا پھر آپ کا ہارٹ سمجھتا ہے؟ آپ کی جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ برین ہی سمجھتا ہے نا, اور اشارہ بھی کرتے ہیں. عقل نہیں ہے, عقل نہیں ہے آپ کو, یہاں اشارہ کرتے ہیں. جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ سمجھنے والی چیز کون سی ہے؟ دل ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ کہتا ہے ان کے لیے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اللہ یہ نہیں کہا کہ لہم عقول یا پھر لہم ادمغۃ لا یفقہون بہا, یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے لیے دل ہیں سمجھتے نہیں. تو سمجھنے والی چیز کون سی ہے؟ دل ہے, دماغ نہیں. تو پھر یہ دماغ اور دل کا کیا کنیکشن ہے؟ دماغ اور دل کا کیا کنیکشن ہے؟ اللہ نے قرآن میں دل کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا, الفؤاد. فؤاد کا ذکر ہے. لہم افئدۃ, فؤاد کی جمع تھی افئدہ. فؤاد کو بعض لوگوں نے کہا دل ہی کا معنی آتا ہے, قلبی کا معنی آتا ہے, لیکن فؤاد کے اندر فائدے کے معنی آتے ہیں, یعنی سمجھنے کے, فائدے مند چیز کو وہ لینے کے معنی آتے ہیں. وہ بہرحال دقیق اس کے اندر بحث ہے. تو آپ کا عقل دماغ سمجھتا ہے کہ دل سمجھتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا دل ہی سمجھتا ہے. عقل صرف آپ کے لیے, اسے آپ سمجھنے کے لیے ایک بہت ایک اچھی مثال ہے, یعنی پرفیکٹ مثال تو نہیں ہے, معنی کو قریب کر سکتی ہے. جیسے آپ کے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہو گیا, ایک ہو گیا پروسیسر. ایک کمپیوٹر کے لیے کون سی بہت اہم چیز ہے؟ پروسیسر ہے کہ دل؟ پروسیسر ہے کہ ہارڈ ڈسک؟
प्रोसेसर है ना, हार्ड डिस्क आप बदला सकते हैं, ये कंप्यूटर में 10 हार्ड डिस्क आप ले सकते हैं, बगैर हार्ड डिस्क के भी काम चलता है। और प्रोसेसर में एक थोड़ी बहुत मेमोरी होती है ना, वो बात चीजों को लेके प्रोसेस करने के लिए छोटी, जिसे रैम कहते हैं, वो लेता है, प्रोसेस करके फिर डेटा देने के बाद फिर उसे वापस कर देता है, और उसके बाद उसे बफर मेमोरी करते हैं, आप उसे रिलीज कर दे सकते हैं। एक हार्ड डिस्क है, वो वहां से डेटा लेते रहता है। तो ये दिल आपका प्रोसेसर है, ये हार्ड डिस्क आपका ब्रेन है ना, हार्ड डिस्क आपका ब्रेन है। लेकिन सुभान अल्लाह, अजीब गरीब देखिए कि आप दिल को रोक कर ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन दिमाग को रोक नहीं सकते, दिमाग को रोक नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा कि माना करीब हो सकता है। तो शरीयत के रूह से दिल ही समझती है। तो आज से आप लोगों को कहेंगे कि अकल नहीं है, समझते नहीं, यहां पर इशारा कीजिए, क्योंकि यही आदमी समझता है, यही आदमी सोचता है, और यही सही बात है। और शरीयत हमेशा दिल को आगे रखती है, क्योंकि दिल के अंदर नरमी है, समझ सकती है। अकल सरकश है, अकल सरकश है। अकल की मिसाल शेर और चीता जैसी है, दिल की मिसाल ऊंट और घोड़े जैसी नरम चीज है। जो आदमी दिल के पीछे चलता है अमन और अमान से रहता है, और शरीयत दिल ही से मुखातब है। अकल सरकश है, अकल के पीछे चलेंगे तो बहुत बड़े नुकसान उठाएंगे। अकल को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अकल को आप छोटी से छोटी बात को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये आगे उछलती रहेगी। तो आदमी अकल के पीछे ना चले। अल्लाह ने अकल दी और उसे इस्तेमाल करने के लिए दिल दिया, तो आदमी दिल के जरिए से अकल को इस्तेमाल करे। जैसे आप प्रोसेसर के जरिए से हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं, वैसे आदमी करें। तो दिल बहुत ही अहम है। इस ताल्लुक से अहले इल्म ने बहुत कुछ लिखा, और बहुत ज्यादा इस ताल्लुक से किताबें लिखी गई हैं। ये चंद बातें थी जिनका जिक्र मैंने करना जरूरी समझा। इसी से हदीस की तशरीह खत्म होती है। इंशाअल्लाह कल के मजलिस में उसकी बात की हदीस का आगाज करेंगे। वो सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जी हाँ, बहुत सारी आयत है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुन अफ़ला यतदब्बरून क़ुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये सूरत बहुत जगह है, अब थोड़ा चेक कर ले, मुझे सूरत याद नहीं आ रही है। ये गालिबन ये सूरत मेरे मुहम्मद है, मुहम्मद। ये बहुत सारी जगह, लहुम अफ़ईदतुन ला यफ़क़हून लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, बहुत जगह कुरान ने बहुत जगह से बल हुम कल अनआम, ये भी जो है आयत आई है। तो इसमें आपको दिल कहा गया कि वो दिल ही समझता है। सवाल ये कर रहे हैं कि डाउटफुल जो चीजें हैं इन्हें छोड़ने से आदमी को सवाब मिलेगा। अगर आप अल्लाह के लिए छोड़ता है, अभी एक हदीस आएगी इंशाअल्लाह, उसमें आपको बताया गया कि हराम आप अल्लाह के लिए छोड़ेंगे तो अजर है, हराम आप अल्लाह के लिए छोड़ेंगे तो अजर है, जरूर अजर है, कोई शक नहीं। आप अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं ना भाई, किसी और के लिए नहीं। हाँ, अगर कोई आदमी किसी और की चीज के लिए छोड़ रहा है, मिसाल के तौर पर उसके पास पैसे नहीं कर नहीं सकता, या फिर उसे मौका नहीं मिला, नहीं कर पाया, तो ऐसे सूरत में अजर नहीं मिलेगा, है ना। अल्लाह के लिए छोड़ रहा है तभी अजर है। सवाल कर रहे हैं कि बहरे और शिया की दावतों में गोश्त का खाना क्या हुक्म है। अब बहरे अलग हैं, शिया अलग हैं। अब शिया हमारे पास जो इस्लाम शरिया हैं, इनके ताल्लुक से तो हमने बताया कि अहले इल्म ने कुफर का इन पर इत्तफाक नहीं किया है, और इनके अवाम के ताल्लुक से अहले इल्म ने कहा कि जाहिल है। तो अगर ये दावत देते हैं तो इंशाअल्लाह हम खा सकते हैं, जब तक इनके ऊपर इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है जहालत के साथ, तो इंशाअल्लाह हम उनकी दावतों को कबूल करेंगे। लेकिन जहाँ तक बहरों का मसला है, अगर हमको मालूम है कि वो ज़बह कर रहे हैं, ज़बीहा उनके हाथों का हुआ है, तो गोश्त हराम हो जाएगा, क्योंकि बहरे इस्माइलिया एक खतरनाक फ़िरका है जिनके कुफर में अहले इल्म का इत्तफाक है। अहले इल्म कुफर का इत्तफाक उस वक्त करते हैं जब वो इस्लाम के 5 अरकान में कुछ खलल पैदा कर दे। ये 5 अरकान ही सबसे डेंजर चीज़ है, इसके करीब न जाए। इसे अगर कोई आदमी टच कर देगा तो मामला खत्म हो जाएगा। तो उनके पास नमाज वाजिब नहीं है, और उसके बाद गैरुल्लाह की सज़ा नहीं। बहरों के ताल्लुक से इत्तफाक हो गया कि वो काफिर है, इत्तफाकन काफिर है। तो अगर उनके हाथों का ज़बीहा है तो नहीं खाएंगे। लेकिन आम तौर पर जैसे हमारे माशरे में हम देखते हैं कि ये जो दुकानों में गोश्त लोग बेचते हैं, वो ज़बीहा नहीं करते, वो जाते हैं स्लॉटर हाउस, वहां से खरीद कर लाते हैं। अब स्लॉटर हाउस में मैंने देखा है कई मरतबा कि वहां पर अगरचे के वो जो व्यापारी है गैर मुसलमान है, ज़बाह नहीं करेगा, बाएंगे वो तड़ते रहे, ढूंढते रहेंगे, चलो भाई वो साहब जो है टोपी मार ले सिगरेट पे खड़े रहेंगे, उनको लेकर आते हैं, भाई आइए आप ज़बह करें बिटवा, तो वो जो है ज़बह करते हैं। तो मैंने देखा है, कसरत से देखा है, गैर मुसलमान नहीं ज़बह करते,
غیر مسلمان نئی زبان مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی ہوٹلس ہیں جہاں تک میں نے تحقیق کی تو اکثر وہیں سے خریدتے ہیں یا پھر ان کے ویاپاری جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہاں آپ اطمینان سے کھا سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی غیر مسلمان ہوٹل میں گوشت نہیں کھاتا تو من باب اتقاء شبہات الگ بات ہے, لیکن ہم کو تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ وہیں سے کٹ کر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ویاپاری پورے مسلمان ہیں. آپ جا کے چیک کر لیں جتنے بھی ہوٹل ہیں انہیں کون گوشت سپلائی کرتا ہے, مسلمان نظر آئے. اگرچہ کہ غیر مسلمان کمپنی لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ سلاٹر کرنے کے لیے مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ابھی تک باقی اس لیے ہم کو اس تعلق سے زیادہ بعض لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پر سعودی عرب سے آتے ہیں, یہاں آتے ہیں تو چیک کرتے رہتے ہیں آپ کہاں سے لیے بھائی, کہاں ہر ہوٹل میں گئے جا کے کیشیئر میں کھڑ گئے, پوچھتے رہے پوری تفصیل ہے نا. یہ خواہ کی جو دقت ہے, یہ دین میں شدت ہے. اب جو شدت کرے گوشت کھاتے نہیں, گھر ہی جا کے کھانا, بس ہوٹلوں میں کھا نہیں سکتے. تو اس وجہ سے دین میں شدت نہیں ہے. تو آج جب تک ہم کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کام مسلمانوں سے ہو رہا ہے, اگر کوئی آدمی ایکسپشنل کوئی جانتے بوجھتے کسی نے اپنے گھر میں ذبح کیا, ہم کو معلوم ہے ہم نے کھا لیا, تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ بیپار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, تو اس لیے ہم ہے نا بغیر پریشانی کے گوشت کو کھا سکتے ہیں. البتہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں معاملہ الگ ہے. ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ کے سامنے گوشت آئے تو چیک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں پر ہے نا مختلف طریقے ہیں, کمپنی سے الگ ہو گئے, رائج مختلف طریقے, اس لیے وہاں کا ذبیحہ معتبر نہیں ہو سکتا. اور بعض ذبیحے تو بالکل معلوم ہوتے ہیں جیسے مشینوں کے ذریعے سے وہ کٹوا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں الحمدللہ ہم بغیر تحقیق کے کھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ گوشت لا گیا تو صحابہ نے کھانے سے اعتراض کیا, پوچھا کہ آپ صلی اللہ کھا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سم اللہ کلو, کہ اللہ کا نام لوگ کھاؤ بھائی, خواہ کیوں دقت میں پڑے جاتے ہو؟ گوشت آ گیا آپ کے پاس اور لا کر دیا لوگوں نے, مختلف جگہ سے آئی ہے اور معاشرہ ہمارا الحمدللہ اسلامی معاشرہ ہے, تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے, کھا جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ڈانٹنے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس وجہ سے خواہ کی دقت میں آپ بھی نہ پڑے, الحمدللہ جو بھی ایک کھائیں. اب بہرے کی بھی دعوت ہے, آپ جا کے چیک کیجئے کہ کون گوشت سپلائی کیے, دیکھیں مسلمان گوشت سپلائی ہے. کوئی اور ہے بھائی آپ کی نظر میں؟ جتنے بھی ویپاری ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے داؤد بھائی ہیں, ابراہیم بھائی ہیں, کوئی دوسرا تو اب تک جو ہے اس میدان میں نہیں آیا ہے. واللہ ہاں سوال کر رہے ہیں کہ اگر جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو یہود و نصارا ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو کہ عیسائی ہیں, ذبح کرنا الگ بات ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن وہاں پر ویسا نہیں. جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ گوشت اس میں وہ پورک اور کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, مردہ بھی کبھی کبھار سپلائی کر دیتے ہیں, مردہ بھی کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑی بہت وہاں پر تحقیق کرنی ہوتی ہے. اور ہر اس میں پورک ملاتے ہیں, ہر کھانے میں پورک ملاتے ہیں. میں نے جہاں تک سنا اللہ عالم یہ چاکلیٹس میں بھی پورک ملاتے ہیں, ہے نا, گوشت میں بھی, نعوذ باللہ. یہ ان کے یہاں ان کے معاشرے میں بہت عام ہے, خاص طور پر چائنا وغیرہ میں نے سنا ہے. جو بھی جاتے ہیں اور آپ بھی گزر کر آئے ہیں چائنا میں, آپ ان سے پوچھ لے سکتے ہیں کہ وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آدمی ان ممالک میں احتراز کرنا چاہیے, وہی ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں الحمدللہ جیسے میں نے بتایا اب تک یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے. اللہ اس کی حفاظت ایسے ہی کرے, آمین. سوال کر رہے ہیں عورتوں کی طرف سے, انٹرسٹ کا پیسہ کیسے استعمال کریں؟ انٹرسٹ کا پیسہ آ گیا آپ کے پاس, جیسے آپ نے اکاؤنٹ کھولا, ایس بی اکاؤنٹ میں تو پیسہ آتا ہی ہے, تو اس کا کیا استعمال کریں؟ اس کا استعمال ہے نا آدمی ثواب کی نیت کے بغیر ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے ڈسپوز کر دے, ہے نا. کسی ایک آدمی کو آپ نے انوالو کیا, کہا کہ بھائی آپ کسی اور کو دے دیں, کیونکہ آپ ڈائریکٹ دیں گے تو ہے نا آپ کے پاس اگر پیسے لے گا تو لینے والے کے دل میں آپ کے لیے رحم کرم پیدا ہوگا, ہو سکتا ہو دعا دے, اور یہ حرام پیسوں کے بدلے دعا لینا بھی اچھی بات ہے. تو آپ کسی گھر کو بلائیں, کسی آپ اپنے دوست کو بلائیں, کہیں کہ بھائی یہ لے کے جا کے اپنے ڈسپوز کریں, وہ جا کے کسی مسلمان کو دے دے, کوئی حرج نہیں, کسی غیر مسلمان کو دے کوئی حرج نہیں. یہی انٹرسٹ کے پیسوں کو ڈسپوز کرنے کا طریقہ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حمامات بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی چلے گا. اگر کوئی پبلک اسپاٹ آپ نے بنا دیا, اور امام نووی نے یہاں تک کہا کہ مسجد بھی بن سکتے ہیں, امام نووی نے یہاں تک کہہ دیا, اور وہ اتفاق ہے شوافع کا کہ حرام پیسوں مسجد, کیونکہ مسجد پبلک جگہ ہے نا. حرام پیسے اس وقت ہوتے ہیں جب کسی شخص کا ہو, جب یہ پیسے کامن ہو جاتے ہیں, پیسے حرام نہیں ہوتے, تو ایسے کامن اسپاٹس بنانے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں.
سوال کر رہے ہیں کہ CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں ضرور پڑھیں. اور ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان کم ہیں تو اسے ضرور پڑھیں. حرام جان رہے ہیں، حرام کر نہیں رہے. حرام جان رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. حرام اس لیے جانتے ہیں تاکہ اس میں نہ گرے. جیسے اہل علم نے الکبائر کی کتاب لکھی، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اس کی تفصیل بتائی. یہ اس وجہ سے تفصیل جاتے ہیں تاکہ ہم اس میں ملوث نہ ہوں. جیسے کتاب الربا مستقل کتاب ہے، فقہی کتاب ہم پڑھتے ہیں، اس کے مسائل پڑھتے ہیں تاکہ اس میں ملوث نہ ہو جائے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹ میں آدمی پڑھیں اور جو حلال طریقہ ہے اسے اپنا پیشہ بنائیں. حرام چیزوں کو جان کے رکھنے میں کوئی جو انٹرسٹ جو بتاتا ہے، اس میں جو ڈیویڈنڈ بتایا جاتا ہے، اس کے جو کیلکولیشنز ہیں وہ آدمی جان کر رکھتا ہے کرنے کے لیے بھی. جب وہ پڑھ کر باہر نکلے گا تو کوئی حلال کمپنی میں کرے، ہے نا. الحمدللہ ایسے بہت سارے مواقع موجود ہیں انشاءاللہ. حلال پیسہ ایک جگہ انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ پیسہ محنت کے بغیر لے سکتے کیا کھا سکتے؟ انویسٹمنٹ کہیں ہیں اس کا فائدہ کھا سکتے ہیں. سوال کر رہے ہیں ہاں یہ جیسے سائلنٹ پارٹنر کہتے ہیں، انہوں نے انویسٹ کر دیا اور ایک آدمی بزنس کر رہا ہے. اب اس کا جو ریٹرنز، اس کے جو فائدے آتے ہیں کھا سکتے. حلال ہے الحمدللہ. مائی خدیجہ یہی کیا کرتی تھی. مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا یہی کیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی تعلقات پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے بزنس مین آپ پر پیسے لگاتے تھے، آپ کپڑے خرید کر جاتے بزنس کرتے، اس کا فائدہ لوگوں میں بانٹتے تھے اور وہ بیٹھے گھر میں کھاتے تھے الحمدللہ. اب جیسے فائدہ لے رہے ہیں ویسے نقصان بھی لیں. اب ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ فائدہ آیا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اب جیسے نقصان آئے آدمی پر لان تان کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کی غلطی ہے، آپ نے نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، مجھے میرا پیسہ واپس کر دے، انویسٹمنٹ مجھے واپس کر دے، میں نقصان حصہ نہیں لوں گا. تو یہ حرام ہو جائے گا. آدمی پر آپ نے اعتماد کیا جب فائدے لیے تو نقصان پر بھی اعتماد کیجیے. اب جب نقصان آتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی اعتماد نہیں، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ہوگا، تو پھر پیسے کیوں لگایا؟ آپ جب اپنے پیسے لگاتے وقت اعتماد کیے ہیں تو اس کی بات پر بھی اعتماد کرنی چاہیے. فائدہ اور نقصان دونوں کو آدمی جھیلے تبھی تجارت ہے. صرف فائدہ لیں گے نقصان نہیں لیں گے تو پھر وہاں پر سود پیدا ہو جائے گا. اگر آپ کو شک شبہات کے آدمی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو پھر آپ کو تو ڈائریکٹ انوالو ہونا چاہیے تھا، پوری تفصیل لے کر دیکھنی چاہیے تھی. واللہ اعلم. ہاں سوال کر رہے ہیں کہ بہورے جنہیں کافر کا حکم دے دیا گیا تو ان کا ذبیحہ ہم نہیں کھائیں گے. اہل کتاب کے تعلق سے انہیں وہ بھی تو کفر ہیں، کافر ہیں، کفر ہے ان کے پاس بھی، تو ان کا ذبیحہ کیسے؟ کیونکہ ان کا ذبیحہ اس لیے کہ قرآن میں ڈائریکٹ نص ہے، ماطعی اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. قرآن میں اس کا ڈائریکٹ اس کا نص ہے. اب انہیں ہم نے کفر اس وجہ سے کیا کہ اسلام کے اصول کے خلاف انہوں نے کام کیا تو اسے کفر کا حکم لگایا گیا. اب یہ جو باہر نکل گئے یہ کیا نکل کے اہل کتاب میں جم جائیں گے؟ نہیں، فرق ہے ان میں اور اہل کتاب میں فرق ہے. اہل کتاب کے عقیدے اور ان کے عقیدے میں فرق ہے. تو ایسی صورت میں انہیں جو ہے مستقل ایک دین مانا جائے گا، مستقل ایک فرقہ مانا جائے گا اور کافر فرقہ مانا جائے گا. اس لیے ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. اب ہندوستان میں قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ یہاں پر جو غیر مسلمان ہیں انہیں آپ اہل کتاب مانیں گے نہیں مانیں گے. یہ قدیم اختلاف اور اس تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ہندو ہیں تو انہیں کیا مان کر چلیں. اور ایک زمانے تک لوگوں نے انہیں اہل کتاب سمجھا تھا اور انہوں نے جو ہے ذمہ نہیں بنایا. بعد میں اورنگزیب کے زمانے میں لمبی تفصیل ہوئی. تو بہرحال ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ ترک شبہات سے بچنے کے لیے یہ محفوظ ہے کہ اگر ان کا ذبیحہ ہے تو مت کھائیے انشاءاللہ. کھیکڑے اور جھینگے کھانے کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھیے بعض جانور ہیں جن کے تعلق سے حلال ہونے کا ذکر ہے، بعض جانور ہیں جن کے تعلق سے حرام ہونے کا ذکر ہے، بعض ایسے جانور ہیں جو دونوں کے درمیان ہیں. اب اس تعلق سے دیکھیں گے کہ یہ جانور کیسے مانے جاتے ہیں. بعض جانور ہے نا، اب جھنگور کے جنگر ہے، اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اگر بعض لوگ کھاتے ہیں لیکن ایسے جانور جو گندے ہوتے ہیں اسے آدمی کھانا پسند نہیں کرتا، جنہیں کھانا پسند نہیں کرتا، نہیں کھانا ہی بہتر ہے. اور بعض اہل علم نے ہاتھی کے تعلق سے بھی کہا کہ گندے جانوروں میں سے نہیں کھانا چاہیے. لیکن جیسے جھینگا ہو گیا، کھیکڑا ہو گیا، اسے لوگوں نے گندا جانور نہیں سمجھا، یعنی گندی چیزوں میں نہیں شمار کیا. ہم لوگ کھاتے ہیں تو انشاءاللہ کھانے میں کوئی حرج نہیں، تو کھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا جانور ہے، پانی کے جانور میں گندگی کم ہوتی ہے زمین کے جانور کے بنسبت. زمین کے جانوروں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے. پانی کے جانور وہ چونکہ نمک کے پانی میں رہتے ہیں وہ خود بخود پیور ہوتے رہتے ہیں
تو اس میں وہ گندگی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس لیے انشاءاللہ کھا سکتے ہیں۔ کھیکڑے کے تعلق سے نے کہا کہ کھیکڑے زمین کے ہو کہ پانی کے ہو آدمی کھا سکتا ہے۔ کھیکڑا دیکھیے، کھیکڑا اصل میں زمین کا جانور ہے۔ اگر جانور جو پانی میں اور زمین میں رہتا ہے وہ جانور کون سا ہے؟ زمین کا ہے۔ جیسے مگرمچھ ہو گیا، زمین کا جانور ہے کہ پانی کا جانور ہے؟ زمین، اگرچہ وہ پانی میں رہتا ہے لیکن زمین کا جانور شمار ہوتا ہے۔ جو جانور زمین اور پانی میں رہتے ہیں وہ زمینی کے ہیں، جو جانور صرف پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں وہی پانی کے ہیں۔ تو پانی کے جانوروں کا حکم ہے کہ پورے حلال ہے، اور زمین کے جانوروں کے حکم کیا ہیں؟ جن کے پاس ایک کونچلی دانت ہیں وہ حرام ہے۔ پرندوں میں جن کے پاس وہ شکنجا ہے جسے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ حرام ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی جانور جس کے اندر یہ کنڈیشنز نہ ہو تو وہ جانور تو حلال ہے۔ اب کھیکڑا اسی جانوروں میں آتا ہے جو جن کے نہ کونچلی دانت ہے جسے پکڑ کر شکار ہے نہ اٹھنا ہے، کھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کھیکڑا زمینی کا جانور ہے۔ اللہ عالم۔ وہی میڈیکل انشورنس ہو گیا، فلاں انشورنس ہو گیا، انشورنس اسلام میں حرام ہے۔ انشورنس اسلام میں حرام ہے کیونکہ آپ کو کیا نقصان ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ جو چیز نہیں ہوئی اس کے لیے آپ پیسے کیوں باندھ رہے ہیں؟ آپ کو زندگی بھر نہیں ہوا، آپ نے 50 سال باندھ دیے تو کیا کریں؟ ایسے بیکار فالتو میں آپ نے پیسے دے دیے۔ اچھا، اگر کسی نے پیسے لگائے، پیسے باندھے، انہیں کچھ ہو گیا تو جتنا پیسہ انہوں نے دیا اتنا پیسہ تو لے سکتا ہے۔ مثال طور پر 2 سال انہوں نے ماہانہ 2000 روپے دیے یا پھر سالانہ 10,000 روپے دیا، تو انہیں نقصان ہوا، ہاسپٹلائز ہو گئے، اب خرچہ نکلا ہے 50,000 روپے، اور وہ انشورنس کمپنی کے پاس ان کے 20,000 روپے ہیں، تو 20,000 روپے تک اویل کر سکتے ہیں، 20,000 روپے تک اویل کر سکتے ہیں، باقی 30,000 روپے اپنے پاکٹ میں ڈالیں۔ اب آپ کہیں گے کمپنی والے دیں گے تو پورا دیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں دیں گے، تو آپ پورا لے لیں، آپ جتنا آپ کے لیے خرچ کر لیں، باقی پیسہ صدقہ کر لیں۔ واللہ اعلم۔ وہی یہی معاملہ، انشورنس کا ہی معاملہ ہے۔ ہاں نہیں کریں، آپ نہیں کریں گے تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی، تو آپ مجبوراً کرتے ہیں تو گناہوں پر ہے، آپ کرنا انشاءاللہ۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔